بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب کہ فتنہ تم میں سرایت کر جائے گا۔ ادھیڑ عمر کے لوگ اسی میں بوڑھے ہو جائیں گے اور بچے جوان ہو جائیں گے۔ لوگ اسی فتنے کو سنت قرار دے لیں گے کہ اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو کہا جائے گا کہ سنت چھوڑ دی۔ عرض کیا ایسا کب ہوگا؟ فرمایا جب تمہارے علماء جاتے رہیں گے اور پڑھے لکھے جاہلوں کی کثرت ہوگی، تم میں حرف خواں زیادہ اور فقیہ کم ہوں گے، امیر زیادہ اور دیانتدار کم ہوں گے، آخرت والے اعمال سے دنیا سمیٹی جائے گی اور بے دینی کے لیے اسلامی قانون پڑھا جائے گا۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خوفناک فتنے کا ذکر کیا ہے جو طویل زمانے تک لوگوں میں رہے گا اور لوگوں پر حاوی ہو جائے گا، جس میں ادھیڑ عمر کے لوگ بوڑھے اور بچے جوان ہو جائیں گے۔ یہ کیا فتنہ ہوگا؟ یہ فتنہ جہالت اور دین سے دوری اور بعد کا فتنہ ہوگا۔ اس وقت جہالت و بے دینی میں لوگ پڑ جائیں گے، حتیٰ کہ ان کو اسلام کا حقیقی چہرہ کیا ہے یہی معلوم نہیں ہوگا۔ جہالت کی باتوں کو چھوڑ کر دین پر آنے کے بجائے جہالت کی باتوں کو دین سمجھ کر عمل کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ ان جہالت کے کاموں میں سے کوئی کام چھوٹ جائے گا تو لوگ ایسا کہیں گے کہ سنت چھوٹ گئی یا چھوڑ دی گئی، یعنی بدعات و رسومات ہی کو دین و شریعت اور سنت سمجھ کر عمل کرتے ہوں گے، اور کوئی بات کسی نے ترک کر دی تو سمجھیں گے کہ دین کی بات ترک کر دی گئی، حالانکہ وہ دین نہیں، دین کے خلاف بات ہوگی۔ آج ہم بہت سے علاقوں میں یہ صورتحال دیکھتے ہیں جہاں من گھڑت باتوں اور جاہلانہ رسموں کا نام دین ہو گیا ہے۔ اگر کوئی امام ذمہ دار ان کی اصلاح کے لیے یہ کہہ دے کہ یہ رسم ترک کرو اس لیے کہ اس کا دین سے تعلق نہیں، تو وہ لوگ مارنے مرنے کو تیار ہو جائیں اور من گھڑت رسموں کو سنت و شریعت سے بڑھ کر دل سے لگائیں گے، کیونکہ ان کے نزدیک انہی بدعات و رسومات کا نام دین ہے۔ لوگوں نے ابن مسعود سے پوچھا کہ ایسا کب ہوگا؟ تو فرمایا کہ جب تم میں علماء نہ رہیں گے، جاہلوں کی کثرت ہو جائے گی، قرآن پڑھنے والے بہت ہوں گے مگر سمجھنے والے کم ہوں گے، اور حاکم تو بہت لوگ ہوں گے مگر دیانتدار کم لوگ ہوں گے، اور آخرت کے کاموں سے دنیا تلاش کی جائے گی اور دنیا کے لیے فقہ و علم دین حاصل کیا جائے گا۔ آج یہ ساری باتیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ حقیقی علماء کم اور جاہل، پڑھے لکھے جاہل بہت ہیں۔ قرآن پڑھنے والے بہت ہیں مگر قرآن کا فہم و درک رکھنے والے کم ہیں۔ حتیٰ کہ علماء میں بھی نام کے علماء اور عہدے و منصب کے پجاری، سیاست دانوں کے غلام اور چیلے بہت ہیں مگر حقیقی ربانی علماء کم ہیں۔ اسی طرح سیاست داں اور منصب دار تو بہت ہیں مگر امانت دار کتنے ہیں؟ قوم و ملت کی خیانت نہ کر کے ان کو صحیح طور پر حقوق دینے والے کتنے ہیں؟ دیکھو تو صحیح۔ اسی طرح علم دین میں دنیا طلبی کا عنصر شامل ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں جہالت عام ہوتی جا رہی ہے اور شریعت کے نام پر جہالت کے کام جاری ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ بہت سی دینی مجلسوں تک میں خرافات و محرمات کا شور فخر کے طور پر کیا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ موطا مالک کی ایک روایت میں ہے کہ ابن مسعود نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، دیکھو تم ایسے زمانے میں ہو جس میں دین سمجھنے والے زیادہ ہیں اور قاری کم۔ زمانے میں قرآن کے حروف سے زیادہ اس کی حدود، احکامات کی نگہداشت کی جاتی ہے، مانگنے والے کم، دینے والے زیادہ ہیں،
خطبہ مختصر اور نماز لمبی ہوتی ہے۔ اس زمانے میں لوگ اعمال کو خواہشات پر مقدم رکھتے ہیں، لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں قرآن کو سمجھنے والے، دین کو سمجھنے والے کم ہوں گے اور الفاظ پڑھنے والے زیادہ۔ قرآن کے حروف کی خوب حفاظت کی جائے گی، مگر اس کے حدود یعنی اس کے احکامات کو پامال کیا جائے گا۔ مانگنے والوں کی بھیڑ ہوگی لیکن دینے والے کم ہوں گے۔ تقریریں بڑی لمبی چوڑی کریں گے لیکن نماز مختصر سی پڑھیں گے، اور لوگ اعمال سے پہلے اپنی خواہشات کو آگے رکھیں گے۔ ابن مسعود نے اپنی نصیحت میں اپنے زمانے کا اور بعد میں آنے والے زمانے کا کمپیریزن کیا ہے، تقابل فرمایا، اور دونوں کے درمیان جو زمین و آسمان کا فرق ہے اس کی نشاندہی کی ہے۔ ایک تو فرمایا کہ وہ صحابہ کا زمانہ ایسا ہے جس میں فقہائے کرام زیادہ اور قراء کم ہیں، اور ایک زمانہ بعد میں آئے گا جس میں قراء زیادہ اور فقہاء کم ہوں گے، اور اس زمانے میں حروف سے زیادہ قرآن کے حدود و احکام کی نگہداشت و پاسداری کی جاتی تھی، لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں حروف کی پوری نگہداشت کی جائے گی مگر حدود شریعت کو پامال کر دیا جائے گا۔ فقہاء وہ حضرات ہوتے ہیں جو قرآن کو صحیح طور پر پڑھتے بھی ہیں اور صحیح طور پر سمجھتے بھی ہیں، علوم شریعت پر ان کی گہری نظر بھی ہوتی ہے، اور وہ قرآن و حدیث کے منشا و مقصد کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان سے احکام کے استنباط کا ملکہ رکھتے ہیں۔ اور قراء سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرآن کو صرف اچھی آواز و لہجے میں اور حروف و الفاظ کو بنا سنوار کر پڑھنے کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں، اس کے مطالب و مضامین اور مقاصد و قوانین کی طرف ذرہ برابر دھیان نہیں دیتے۔ ابن مسعود نے یہ جو بیان فرمایا کہ صحابہ کے زمانے میں حدود اور قرآن کریم کے احکام کی حفاظت کی جاتی تھی اور حروف کو ضائع کیا جاتا تھا، یہ اپنے ظاہر پر نہیں ہے، کیونکہ حروف کی تضییع کے ساتھ قرآن کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ اس لیے اس کو بعض حضرات نے اس زمانے کے منافقین پر محمول کر دیا ہے۔ بہت سے بزرگوں نے خلاصہ یہی فرمایا کہ اس سے مراد قرأت کی مختلف انواع میں توسع کی وجہ سے وہ حضرات اس کا زیادہ اہتمام نہیں کرتے تھے اور اس کے مقابلے میں احکام کی زیادہ رعایت کرتے تھے۔ حضرت شیخ نے یہ لکھا ہے کہ ابن مسعود کا یہ حکم اکثر کے لحاظ سے ہے، یعنی اس زمانے میں عام صحابہ ضروری تجوید پر اکتفا کرتے تھے اور اس کی باریکیوں پر زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے، بلکہ وہ حضرات حروف، اظہار و اخفاء وغیرہ کے مقابل زیادہ محافظت اور اہتمام قرآن کے فہم و فقہ کی طرف مائل ہوتے تھے۔ غرض یہ کہ عبداللہ ابن مسعود نے تقابل فرمایا اپنے دور اور بعد کے ادوار کا، اور دونوں میں فرق کو واضح کیا۔ قرآن کو صحیح پڑھنے پر زور دینے کی برائی مقصود نہیں ہے، بلکہ عمل و فہم پر زور نہ دینے کی برائی مقصود ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ عبداللہ ابن مسعود کے فرمان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے زمانے میں قرأت قرآن میں کمی تھی، بلکہ آپ نے تو اپنے زمانے کی تعریف و مدح کثرت فقہا سے کی ہے کہ اس زمانے میں فقہا بہت تھے اور ان حضرات صحابہ کی فقہ زیادہ تر قرآن سے مستنبط تھی، کیونکہ وہاں بلا سمجھے پڑھنے والے کم تھے، اور یہ بات محال ہے کہ جس نے قرآن کو محفوظ نہ کیا ہو وہ قرآن سے احکام کا استنباط کیسے کر سکتا ہے؟ اور جو قرآن پڑھا ہوا ہی نہ ہو اس کو فقہ سے متصف کیا جائے، یہ بھی محال ہے۔ اور یہ بھی محال ہے کہ ابن مسعود اپنے فضل و مرتبے کے باوجود، تلاوت قرآن میں بڑا مقام رکھنے کے باوجود، صحابہ کرام کی تعریف قرأت میں کمی کی بنا پر کر دیں، نہیں ہو سکتا۔
معلوم ہوا کہ قرآن کی تلاوت اور اس کا حفظ اونچے مناقب و فضائل میں سے ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ تلاوت کرنے کی وجہ سے عیب لگایا جائے، لہذا ابن مسعود کے قول کو سمجھنا ضروری ہے۔ بس حاصل یہ ہوا کہ آپ کی مراد بعد کے دور والوں کی قلت فقاہت کی برائی کرنا ہے، نہ کہ تلاوت کرنے کی برائی۔ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ بقیہ علامتیں انشاءاللہ آئندہ۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔